الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما صدق الله العلي العظيم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اپنے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور رب نے ارشاد فرمایا قل رب زدنی علما، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، مجھ سے علم میں زیادتی کا سوال کر، مجھ سے علم پانے کا سوال کر، علم کو حاصل کرنے کا سوال کر، علم حاصل کرنے کی مجھ سے دعا کر۔ جس کام کے لیے اللہ اپنے رسول کو حکم دے تو مجھ سے یہ مانگ، وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کالا ہو گورا ہو، امیر ہو غریب ہو، اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا کہ میری محبت اور معرفت کو حاصل کرو۔ نوکری کرو منع نہیں ہے، دکانداری کرو منع نہیں ہے، کوئی ہنر سیکھو منع نہیں ہے، شادی کرو منع نہیں ہے، بچے پیدا کرو منع نہیں ہے، پیسے کماؤ منع نہیں ہے، اچھا لباس پہنو منع نہیں ہے، کھانا کھاؤ منع نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم یہ پیدا ہونے کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ پیدا ہونے کا مقصد سمجھ لیا جائے، بھینس بھی کھاتی ہے، گدھا بھی کھاتا ہے، گھوڑا بھی کھاتا ہے، یہ تو ساری مخلوق کام کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو، مرد عورتوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی محبت علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنا، اور اللہ کی محبت و معرفت علم کے بغیر محال ہے، علم کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو نماز پڑھنی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی تو روزے رکھنے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو حج کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو والدین کی اطاعت کرنی ہے، اگر اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ہے،
اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو بچوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو قرآن پاک پڑھنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو نیکی کا حکم دینا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ اگر یہ کام کرنے تو علم کے بغیر یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا یہ سارے کام کرنے کے لیے علم چاہیے، اور یہ کام کیونکہ اللہ کی محبت عطا کرتے، اللہ کی معرفت عطا کرتے، تو علم کے بغیر ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اس کو سمجھ لو۔ اصحابہ کرام بیٹھے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ رب کے محبوب نے فرمایا اللہ کی محبت کا علم۔ آپ نے سن لیا، یہ جتنی باتیں میں نے بتائیں ان کا علم ہوگا، پتہ ہوگا ماں کی شان کیا ہے، اطاعت کر لو گے، محبت کر لو گے، خدمت کر لو گے۔ ماں کی عظمت کا پتہ ہی نہیں، کتے کتنا بھونکیں گے، بڈھی کہیں گے، ابو کو بڈھا کہیں گے، بے ادب ہو کے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ علم ہوگا تو استاد کا ادب کر لیں گے، علم ہوگا تو عالم کا ادب کر لیں گے، علم ہوگا تو اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوگا، علم ہوگا تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، علم ہوگا لوگوں کو نیک برائی سے روکیں گے۔ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ کی محبت کا علم۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو عمل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ افضل عمل کیا ہے، اور آپ علم کی بات کر رہے ہیں۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا علم کے بغیر عمل کیسے کرو گے؟ بغیر علم کے نماز پڑھ لو گے؟ بغیر علم کے قرآن پاک کی تلاوت کر لو گے؟ بغیر علم کے اللہ کا ذکر کر لو گے؟ بغیر علم کے اللہ کے دین پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کی محبت کا راستہ ہے اس بندے نے اس کو علم کے ذریعے سے کھولنا ہے۔ عرض کی اے اللہ کے محبوب اللہ کا علم کیا ہے؟ سمجھ لو اللہ کا علم کیا ہے۔ رب کے محبوب نے فرمایا اللہ کے علم کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تو دنیا سے آخرت کو بہتر سمجھے۔ دنیا کے لیے جاگتے ہیں، دنیا کے لیے سوتے ہیں، دنیا کے لیے سفر کرتے ہیں، دنیا کے لیے دوستی کرتے ہیں، دنیا کے لیے دشمنی کرتے ہیں، سارے تعلق دنیا کے لیے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ دنیا فانی ہے۔ اگر کوئی بھوکا رہ کے گزارا کرے گزارا ہو جائے گا، لیکن خدا کی قسم ایمان لٹا کے مر گیا تو اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں۔ آج اسی کے بارے میں چند ایک درخواستیں عرض کروں گا۔ اللہ کا علم ہے قرآن و حدیث۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، انگلش پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، انکار نہیں، یہ بھی اللہ کا علم ہے، یہ بھی اللہ کا علم ہے۔ لیکن جب بات کی جائے گی اللہ کی محبت اور معرفت کی، وہ علم ہے قرآن و حدیث۔
نبی پاک نے فرمایا آج ان باتوں کو دل میں تھوڑی جگہ دینا۔ نبی پاک نے فرمایا والدین پر اپنی اولاد کے 3 حق ہیں، ادا کرے گا تو نجات پائے گا، اگر یہ 3 اولاد کے حق ادا نہ کیے نجات نہیں ملے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 حق کیا ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا والدین کا حق ہے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے۔ یہاں سندھ میں تو یہ عام رواج ہے، بچہ پیر کے دن پیدا ہوا پیر خان، منگل کے دن پیدا منگل خان، کیکر کے درخت کے نیچے پیدا ہو گیا کیکر خان۔ یہ والدین کا حق ہے اپنے بچے کا اچھا نام رکھے۔ دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کا حق ہے اپنے بچوں کے دل میں رسول پاک نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے۔ ہمارے اپنے دلی نبی پاک کی محبت سے خالی ہے، اولاد کے دلوں میں یہ محبت کیسے پیدا کریں گے؟ دعویٰ سب کرتے ہیں ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں، لیکن سن لو محبت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے اصحابی آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ بہت مشکل ہے۔ وہ بے تاب ہو گیا، بے قرار ہو گیا، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ بہت مشکل ہے۔ جو اللہ کے رسول کا اصحابی ہوگا کتنا بڑا رتبہ ہوگا، جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کی زیارت کی ان کے لیے جہنم حرام ہو گیا۔ ایسی ہستی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، رونے لگا، رو کے کہتا ہے، بلبلا کے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رب کے محبوب نے فرمایا سن، جس کام سے میں نے منع کیا اس کام سے باز آ جا، جس کام کو کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کر، پھر کہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ او بھائی ہم تو اپنی شکلیں ایسی نہ بنا سکے جو نبی پاک کی چاہت تھی، ہماری تو شکلیں وہ نہ بن سکی، عمل کی بات تو بہت بعد میں آئے گی۔ سارا دن گناہ کر کر کے نبی پاک کو روضہ تر میں رلاتے ہیں، زبان چغلی، غیبت، فحش کلامی، گندے کلام، گندی گفتگو، آنکھیں غیر کی ماں بہن بیٹی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتے دیکھتے گندی چاہت رکھتے رکھتے بندہ مر گیا۔ کان گانے سنتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، جھوم جھوم کے سنتے ہیں، نیند بھی نہیں آتی، گانے سن رہے ہیں، اس گلی میں بار بار جاتے ہیں، جس گلی میں گناہ ہونے کا موقع ملتا ہے گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور میرے بھائی میرے بیٹے، نبی پاک کی محبت کا معیار یہ بیان کیا گیا،
میرے محبوب نے فرمایا جن کاموں سے میں نے روکا ہے رک جا، جس کو کرنے کا حکم دیا وہ کر لے، اور پھر کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ والدین کا پہلا حق اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے، اللہ کے نام کے ساتھ نام رکھو، نبی پاک کے نام کے ساتھ نام رکھو، اصحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ نام رکھو، اللہ کے ولیوں کے ناموں کے ساتھ نام رکھو۔ اللہ نے یہ نام پسند کیے ہیں۔ دوسرا، نبی پاک نے فرمایا اپنی بچوں میں نبی پاک کی محبت پیدا کرو۔ تیسرا، رسول پاک فرماتے ہیں اپنے بچوں کی شادی کرو۔ یہ تین حق والدین پر ہیں، اگر ادا نہیں کیے پکڑ ہوگی، جان نہیں چھوٹے گی۔ آگے چلیے، نبی پاک فرماتے ہیں تین عمل ایسے ہیں جب بندہ مر جائے گا اس کی روح نکل جائے گی، ان تین عملوں کے علاوہ بندہ کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکے گا۔ لیکن تین عمل ایسے ہیں، یہ مر گیا، اس کو دفن کر دیا، لیکن مرنے کے بعد بھی ان عملوں کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے گا، اللہ کے خزانوں میں جمع ہوتا رہے گا، اس کے رتبے بلند ہوتے رہیں گے، اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ جب مر جاتا ہے پھر بھی ان عملوں کا ثواب ملتا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا ہاں۔ پہلا عمل صدقہ جاریہ، مرنے کے بعد مخلوق کے فائدے کا کام کر گیا، کنواں کھو دیا، نلکا لگا دیا، درخت لگا دیا، لوگ سائے میں بیٹھتے ہیں، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا۔ آج جو افتتاح کیا ہے اور جس سلسلے میں پروگرام رکھا ہے، اللہ کی قسم سلام کے لائق ہیں وہ لوگ، سلام کے لائق ہیں وہ ہستیاں جس نے اس کام میں ایک اینٹ بھی لگائی ہے۔ یہ سالوں قائم رہے گا۔ اس اسکول میں، مدرسے میں بچے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نبی پاک کا دین سیکھیں گے، ادب سیکھیں گے، والدین کی تعظیم سیکھیں گے، یہ نیکوکار بنیں گے۔ نیکیاں تو بچے کریں گے، جس نے کمرہ بنایا، جس نے ڈیکسیں رکھی، جس نے برم لگائے، کوئی محروم نہیں رہے گا۔ جب تک یہ قائم ہے، یہ سالوں اللہ اس کو قائم رکھے، تا قیامت اللہ اس کو قائم رکھے، اس کو تو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کر کے چلا گیا، یہ کر کے مر گیا، لیکن اس کو تو نیکی پہنچتی رہے گی۔ صدقہ جاریہ۔ دوسرا، نبی پاک فرماتے ہیں وہ علم جو نفع پہنچانے والا ہو۔ کسی کو قرآن پاک پڑھا دو، کسی کو حافظ بنا دو، کسی کو میٹرک پاس کرا دو، روزگار کا ذریعہ بن گیا، اپنی ماں کو پال رہا ہے، اپنے ابو کو پال رہا ہے، نوکری مل گئی۔ یہ علم نفع دینے والا ہے، لیکن یہ علم یہی مکمل نہیں ہوگا۔ جو حافظ بنے گا وہ آگے حافظ بنائے گا، جو عالم بنے گا وہ آگے عالم بنائے گا، جو اللہ کا دین سیکھے گا آگے سکھائے گا، جو نیکی سیکھے گا نیکی سکھائے گا، جو گناہ سے بچے گا لوگوں کو گناہ سے بچائے گا۔ یہ علم پھیلتا رہے گا۔ یہ علم پھیلانے والے آج مفتی عارف بیٹے کو مبارک دیتا ہے، خدا نے یہ اتنی بڑی نعمت آپ کی جھولی میں ڈال دی۔ اللہ کی قسم،
اللہ خوش نصیبوں کو یہ قرآن و حدیث کا علم دیتا ہے، یہ بدبختوں کے نصیب میں نہیں ہے جن کو اللہ بلند رتبے دینا چاہتا ہے، جن کی بدبختیاں دور کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو قرآن و حدیث کا علم عطا کر دیتا ہے۔ پہلے تعمیر میں حصہ لیا، ڈیکسیں بنوا کے دے دی، بلب لگا دیے، وہ تو حصے دار ہیں۔ ابھی میں بل کے آؤں، میری بچیاں جو پڑھائیں گی وہ کتنی بخت والی، لوگوں کی بچیاں فلمیں دیکھنے میں مشغول، لوگوں کی بچیاں گانے سن کے ناچنے میں مشغول، لوگوں کی بچیاں میک اپ کر کے بازاروں میں گھومنے میں مصروف، اور یہ میری بچیاں جو بچوں کو پڑھا رہی ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہیں، میرے نبی پاک کا دین سکھا رہی ہیں، یہ مبارک کے لائق ہیں، یہ خوش نصیب ہے۔ اللہ ان کے رتبوں کو بلند کرے اور تمام زندگی اس خدمت کو قبول کرے۔ یہ دوسرا جو نافع علم ہے، یہ نفع دینے والا علم ہے، رسول پاک فرماتے ہیں وہ دینے والا مر جاتا ہے لیکن اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تیسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو نیک اولاد چھوڑ جائے، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، میری فکر میری ماں نے نہیں کی تھی، میری فکر میرے ابو جان نے بھی نہیں کی تھی، میری فکر میرے مرشد سونا سائی نے کی تھی۔ ہم آزاد زندگی گزارنے والے، کالج یونیورسٹی میں آوارہ زندگی گزارنے والے، میرے مرشد نے کھینچ لیا، میرے مرشد نے شکار کر لیا، میرے مرشد نے اللہ کی راہ کی پہچان سکھائی، اللہ کی طرف بلایا، نبی پاک کے دین طرف بلایا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، نیک اولاد کوئی چھوڑ جائے، ماں مر گئی، باپ مر گیا، اولاد پیچھے نیک ہے، وہ جو نیکی کرے گی ماں باپ کو بھی وہ نیکی ملے گی اور اس کی نیکی میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ساری نیکیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، سارا نور ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہو گیا۔ عاجز گیا انڈیا، ایک مہینے سے بھی اوپر وہاں دورہ کیا، تبلیغ کے لیے گئے۔ اللہ کی قسم ایسے ایسے لوگ ملے، زنجیروں سے زنجیریں ڈال کے باندھا ہوا ہے، گلے میں زنجیر ہے، اور وہ دوسروں کو کاٹ رہا ہے، دوسروں کو مار رہا ہے، اور زنجیریں باندھ کے اس کو جکڑا ہوا ہے، لے کے آئے علاج کے سلسلے میں۔ آجے نے پوچھا کیا مرض ہے؟ یہ پاگل ہے، کیوں پاگل ہو گیا، کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں حضرت صاحب بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن بتانا پڑے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی بتاؤ۔ کہتا ہے ہندو 4-5 ہزار اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے محلے پر اٹیک کرتے ہیں، گھروں کو لوٹ لیتے ہیں، گھروں کو آگ لگا لیتے ہیں، اور جو جوان عورتیں ہوتی ہیں ماں باپ کے سامنے کپڑے پھاڑ کے ان سے بدفعلی کرتے ہیں۔ ہم کم ہیں، ہندو زیادہ ہیں۔ اگر 500 گھروں میں 5-6 گھر مسلمانوں کے، یہ تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت صاحب اس کی بیوی، اس کی بچیاں اس کے سامنے
ان کو ننگا کر کے بدفعلی کی، یہ روتا رہا، ہٹاتا رہا، کچھ نہیں کر سکا، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا۔ زنجیریں باندھ کے رکھتے ہیں، روٹی منہ میں ڈال دیتے ہیں، زندہ ہے، لیکن بتاؤ یہ کیا زندگی ہے؟ آج پورے ہندوستان میں گھوما، اذان کی آواز نہیں سنی۔ ایک بار بدایونی مسجد کے پڑوس میں پروگرام تھا، میں نے کہا نماز کا وقت ہو جائے تو بتا دینا۔ کہا حضرت صاحب وقت ہو گیا۔ میں نے کہا اذان تو ہوئی نہیں۔ کہا حضرت اذان مسجد کے اندر دینی پڑتی ہے، اللہ اکبر کی صدا مسجد سے باہر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہندو آتے ہیں، آ کے مارتے، نہیں اذان دے سکتے۔ حضرت صاحب یہ ہندو سور کاٹ کے گوشت کے ٹکڑے مسجد نبوی میں پھینک دیتے ہیں، سور کاٹ کے مسجد کے اندر پھینک دیتے ہیں، مسجد ناپاک ہو جاتی ہے، دیواروں پہ خون ڈال دیتے ہیں، روتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، روتے ہیں، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کیسا کرم کر دیا، اللہ نے کیسا احسان کر دیا، اللہ نے کسی برکت عطا کر دی، اللہ نے پاکستان کے نام پر آپ کو ملک دے دیا۔ کوئی روکتا ہے اذان دینے سے؟ کوئی روکتا ہے قرآن پاک کے پڑھنے سے؟ کوئی روکتا ہے نماز کو ادا کرنے سے؟ یہ اللہ کا احسان ہم پر رسول پاک کے صدقے ہوا ہے۔ میں نے خود پڑھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، اتنا لوگوں نے تنگ کیا، غیروں نے نہیں، مسلمانوں نے۔ کوئی مولوی کفر کا فتویٰ دے رہا ہے کہ قائد اعظم کافر، پتہ نہیں کیسے کیسے مولویوں نے فتوے دیے۔ تنگ آ کے ہندوستان چھوڑ کے برطانیہ چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں دل اداس تھا، میں رات کو سویا تو میری چارپائی کو ہلایا گیا، میری آنکھ کھل گئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی بھی نہیں ہے، میں لیٹ گیا، مجھے نیند آ گئی۔ کہ تھوڑی دیر آنکھ لگی تھی، میری چارپائی کو پہلے سے زیادہ زور سے ہلایا گیا، میری آنکھ کھل گئی۔ خود لکھتے ہیں آپ، ابھی رات کا بڑا حصہ تھا، میں لیٹ گیا، میری پھر آنکھ لگ گئی۔ اب تیسری بار میری چارپائی کو ایسے جھنجھوڑا جیسے زلزلہ آ گیا، میری آنکھ کھلی، سامنے دیکھا ایک نور کا مجسمہ کھڑا ہوا ہے، اتنی چہرے پہ نورانیت کہ مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں ہو رہی۔ میں نے پوچھا ہو آ رہی، آپ کون ہیں؟ اس ہستی نے جواب دیا، I am your prophet Muhammad, peace be upon him. میں تیرا نبی محمد ہوں۔ میں نے عادت سے ہاتھ باندھ لیا۔ محمد علی جناح کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ حکم کریں، میرے لیے کیا آپ کا حکم ہے؟ رسول پاک نے فرمایا پاکستان کا مقدمہ ہم تمہیں دیتے ہیں، جاؤ جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑو۔ یہ وہ مقدمہ
جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان عطا کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ مقصد تھا اس ملک کو حاصل کرنا۔ اور چلے جاؤ رسول پاک کے نواسوں کی تاریخ پڑھو۔ یزید نے کفر برپا کر دیا، زانی تھا، شرابی تھا، بدکار تھا۔ صرف خود بدکار نہیں تھا، اسلامی حکومت کے بدکاری کو رواج دیا۔ خود شرابی نہیں تھا، خود تو شراب پیتا تھا، لوگوں کو شراب پینے پہ لگا دیا، فسق و فجور ملک میں جاری کیا۔ اور جو نہیں مانتا تھا اسے کوڑے مارتا تھا، درے مارتا تھا، جیل میں بند کرتا تھا، قتل کرا دیتا تھا۔ ان کے سامنے جو ہستی کھڑی ہوئی ان کا نام تھا امام حسین عالی مقام علیہ السلام۔ آپ نے کھڑے ہو کے حق کا برتن بلند کیا۔ کیا کام کیا؟ نبی پاک کے نواسے نے کیا کام کیا؟ نیزے پہ چڑھ کر قرآن پاک سنایا، شہید ہونا قبول کر لیا، لیکن رسول پاک کی تعلیم پر کمپرومائز نہیں کیا۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ اور امام حسین کی شہادت وہ بھی نیزے پہ چڑھ کے قرآن پاک سنانا ہے۔ اللہ کی قسم یہ دونوں نعمتیں تھیں، اگر امام حسین کھڑے نہ ہوتے یہ حق سرنگوں ہو جاتا، حق مٹ جاتا۔ آپ نے نہیں مٹنے دیا، اپنے خون سے چراغ کو روشن کیا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جن کو رسول پاک نے یہ مقدمہ دے کر اتنا پاک ملک آپ کو عطا کیا، اس کا شکرانہ کیا ہے؟ میرے مرشد، میرے شیخ حضرت الحاج اللہ بخش المعروف سنا سائیں رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں اسلامی حکومت آ جائے گی تو نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، او بھائیو، تمہیں کوئی نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے روکتا ہے؟ صدقہ خیرات کرنے سے روکتا ہے؟ حج کرنے سے روکتا ہے؟ والدین کی اطاعت کرنے سے روکتا ہے؟ بڑوں کا ادب کرنے سے روکتا ہے؟ چھوٹوں سے شفقت کرنے سے روکتا ہے؟ یہ سارا دین، کیا تمہیں دین پر عمل کرنے سے کوئی روکتا ہے؟ نہیں روکتا۔ یہی تو اسلامی حکومت ہوتی ہے کہ دین پر عمل کرنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عمل تو ہم نے کرنا ہے نا۔ سارے نمازی بن جائیں، ساری نیکوکار ہو جائیں، ساری رسول پاک کی سنتوں میں عمل کرنے والے بن جائیں، یہ نبی پاک کا شہر مدینہ منورہ ایسا ہی شہر یہ بن جائے گا، ایسا ملک یہ بن جائے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اٹھ باندھ کمر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جب بندہ ہمت کرتا ہے تو بگڑا کام سنورتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ عمل کی بات ہے۔ لیکن حدیث پاک ہے، رب کے محبوب سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم کس کے پاس بیٹھا کریں؟ تو نبی پاک نے فرمایا، ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے،
ان کی باتیں سنو تو علم میں اضافہ ہو جائے، اور جب ان کے کاموں کو دیکھو تو آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ ان کے پاس بیٹھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، یہ جو نبی پاک نے فرمایا ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کی گفتگو سنو تو علم میں اضافہ ہو جائے، یعنی قرآن و حدیث کا علم آ جائے، اور جب ان کے عملوں کو دیکھو تو آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ اے عبداللہ ابن عباس، آپ بتائیں ان کے ساتھ کب تک بیٹھا کریں، کب تک صحبت میں رہیں؟ آپ نے فرمایا جب تک تم ویسے ہی نہ ہو جاؤ، ان کی صحبت میں جاتے رہو۔ میرے نبی پاک نے گھر چھوڑا، سارے نبیوں نے اپنا گھر چھوڑا، سارے اللہ کے رسولوں نے اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا، ہر اللہ کے ولی نے اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا۔ یہ آپ کے پاس مرکز ہے، کتنا دور ہے میرے بھائی، میرے بیٹے، لوگوں نے تو ملک چھوڑ دیا اللہ کی محبت کے لیے۔ آپ کو پتا ہے ہر جمعے کو یہاں درس ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں آتے؟ سارا محلہ وہاں پہنچے، مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو۔ میری آپ سے عرض ہے گھر سے نکلو۔ اللہ کی قسم میرے محبوب فرماتے جب آپ وہ درس سننے نکلیں گے، اللہ اس کے محبوب کی باتیں سننے کے لیے نکلیں گے، رب کے محبوب فرماتے یہ جنت کا راستہ ہے، یہ سفر جنت کا راستہ ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب بندہ گھر سے اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور علم کو پا لیتا ہے، اس کو 2 نیکیاں ملے گی، لیکن نکلتا ہے علم حاصل نہیں کر پاتا، 1 نیکی اس کو بھی ملے گی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو عالم بن یا طالب علم بن، تو عالم بن یا طالب علم بن، یا ان کی باتوں کو غور سے سننے والا بن۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ان سے محبت کرنے والا بن جا، اس کے علاوہ کچھ نہ بن۔ طالب علم بن یا عالم بن، یا ان کی باتیں غور سے سننے والا بن۔ اگر ان میں سے کچھ نہیں بن سکتا، ان سے محبت کرنے والا بن، اس کے علاوہ کچھ نہ بن۔ نکلو، اللہ کی قسم یہ چند قدم اٹھا کے جمعے کے دن پروگرام میں آیا کرو۔ جب گھر سے نکلو گے اللہ کو پیار آ جائے گا، یہ میرا بندہ میرا قرآن پاک سننے جا رہا ہے، یہ میرا بندہ میرے نبی کی باتیں سننے جا رہا ہے، یہ میری محبت کا طالب ہے، اللہ دل کو روشن کر دے گا، یہ تیرا سفر آئے گا نہیں جائے گا۔ یہاں جو اسکول ہے، یہ جو والدین کے فرائض ہیں ان کو یہ اسکول ادا کر رہا ہے، والدین نے نہیں کیے۔ انشاءاللہ جب بچے یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے صدقہ جاریہ بھی ہوں گے، نیک صالح اولاد بھی بنے گی، قبر کو کشادہ کرنے کا ذریعہ بھی بنے گے، قبر کو جنت کا باغیچہ بنانے کا وسیلہ بھی بنے گے، اور روز قیامت اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔